آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ جنتر منتر پر طلباء کے مظاہرے پر پولیس کارروائی کو لے کر آج لوک سبھا میں اجلاس شروع ہوتے ہی ہنگامہ۔ پولیس کارروائی پر بحث کا لیڈران نے کیا مطالبہ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کرگل وجے دیوس کے موقع پر جموں کشمیر کو اپنی ریاستی پالیسی کا حصہ بنانے پر پاکستان کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کہا، پاکستان کے ساتھ پاکستانی قبضے والے کشمیر کے علاوہ نہیں ہوگی کوئی بات چیت۔ پبلک ایگزامینیشن پریونشن انفیئر مینز بل آج ہوئی پارلیمنٹ میں پیش۔ این سی پی رکن پارلیمان سیونی گھوش نے بل پر تعمیری بحث کی امید کی ظاہر۔ عوامی امتحانات کا ناجائز ذرائع کی روک تھام ترمیمی بل پر ایس پی لیڈر اکھلیش یادو کا بیان۔ کہا، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران آپس میں مل کر لاہ عمل اختیار کرنے کے لیے کریں گے فیصلہ۔ پکھرپورہ مسجد میں مبینہ طور پر نماز جمعہ اور اذان پر پابندی کے حوالے سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا ٹویٹ۔ ایل جی منوج سنہا کور کمانڈر اور ڈی جی پی سے قصورواروں کا احتساب کرنے کا کیا مطالبہ۔ درنگ ٹنگ مرگ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل معطل، بحالی کے لیے مرمت کا کام شدمد سے جاری۔ سال 2027 کے لیے عازمین حج کی موصولہ درخواستوں میں نمایاں کمی۔ 7981 کے حج کوٹے کے لیے آخری تاریخ تک صرف 4691 درخواستیں ہوئی موصول، جموں کشمیر حج کمیٹی کا دعویٰ۔ موسم میں نمایاں بہتری کے بعد وادی میں گرمائی تعطیلات اختتام پذیر۔ آج سے تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل دوبارہ شروع۔ لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ایران امریکہ مفاہمت کی پہلی شرط، ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا بیان۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ میں آج عوامی امتحانات ناجائز ذرائع کی روک تھام کے لیے ترمیمی بل پیش ہوتے ہی ہنگامہ شروع ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈران نے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے این سی پی کے رکن پارلیمنٹ سیونی گھوش نے کہا کہ ہم شروع سے ہی اس معاملے پر بحث چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن اس پر بات کرنے سے ہچکچاہٹ کی شکار تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پبلک ایگزامینیشن پریونشن انفیئر مینز ترمیمی بل پر وہ تعاون کریں گے۔ این سی پی رکن پارلیمان سیونی جوش نے کہا کہ ایک رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے مجھے امید ہے کہ اس معاملے پر تعمیری بحث ہوگی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنی ریاستی پالیسی کا حصہ بنانے پر پاکستان پر تنقید کی ہے اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جو کہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے اور جس پر اس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کرگل وجے دیوس کی 27ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی یادگار پر اپنے خطاب میں وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے بھارتیہ فوج نے ملیٹنٹوں اور ان کے سرپرستوں کو سخت پیغام دیا کہ بھارت ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کا پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا مسلح افواج مؤثر اور منہ توڑ جواب دے گا، جس کے لیے فوج ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے عوامی امتحانات ناجائز ذرائع کی روک تھام ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت حکومت کئی مقامات پر طلباء اور نوجوانوں کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے۔ حکومت کو بیداری کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں شعور کی بیداری اب حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سرپرست اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تاریخی جامع مسجد پکھرپورہ میں نماز جمعہ پر مبینہ طور پر پابندیوں اور اذان کی اجازت نہ دیے جانے کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے واقعات عسکریت پسندی کی بدترین دور میں بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جموں کشمیر یو ٹی کے گورنر منوج سنہا، فوج کے 15ویں کور کے کمانڈر اور پولیس سربراہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔
شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ میں اتوار کے روز ٹنگ مرگ سڑک پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک معطل کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں سڑک پر مٹی، پتھر اور ملبہ جمع ہو گیا، جس کے باعث یہ راستہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر سڑک صاف ہونے تک ٹریفک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ملبہ ہٹانے اور جلد از جلد سڑک کو بحال کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی ہے اور بحالی کا کام شدمد سے جاری ہے۔ جموں کشمیر کو حج 2027 کے لیے 4691 درخواستیں موصول ہوئی ہے، جو رجسٹریشن کا عمل کی بندش کے بعد 7981 عازمین کے متوقع کوٹے سے نمایاں طور پر کم ہے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد کے مطابق درخواستوں میں 2566 مرد اور 2125 خواتین شامل ہے۔ ان میں سے 24 خواتین نے محرم نہ ہونے کی کیٹیگری کے تحت درخواستیں دی ہے، جبکہ 620 درخواست دہندگان 65 سال سے زائد عمر کے بزرگ شہری ہے۔ درخواست دہندگان کی تعداد متوقع کوٹہ سے کافی کم ہونے کے ساتھ اگر اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو یونین ٹیریٹری کو اس کے مکمل مختص کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم حتمی کوٹہ کا فیصلہ حج کمیٹی آف انڈیا حج پالیسی کے مطابق کرے گی۔ موسم کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے بعد گرمیوں کی تعطیلات میں مزید توسیع کیے بغیر جموں کشمیر میں تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکول آج سے کھول دیے گئے ہیں اور تمام تعلیمی اداروں میں آج سے باضابطہ طور پر تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنائی سے منسوب ایک خط میں کہا گیا ہے، جس سے حزب اللہ کے رہنما کے خط کی جواب قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 28 فروری 2026 کو سابق رہبر اعلیٰ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی رہائش گاہ پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد سے مجتبیٰ خامنائی کی کوئی تصویر یا آڈیو پیغام سامنے نہیں آیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ ایرانی اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کی پالیسی کے تحت لبنان میں حزب اللہ کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک پالیسی سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے اسنا کے مطابق اس خط میں مجتبیٰ خامنائی نے لبنان کی حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف جہادی گروپوں کی صف اول قرار دیا۔ خامنائی نے کہا کہ لبنان کے علاقائی سالمیت کا تحفظ ایران امریکہ مفاہمت کی پہلی شرط ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔